یہ داستان ہے ایسے نوجوان کی جس نے تن تنہا وہ کام کر دکھایا جسے کئی ممالک کی فوجیں مل کر بھی نہ کر سکی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1907 سے۔ آکسفورڈ جیزس اسکول میں پڑھنے والا ایک طالب علم تھامس لارنس یہ تمام اسٹوڈنٹس سے کافی الگ تھا۔ جہاں باقی لوگوں کو کھیل کود میں دلچسپی ہوتی، وہاں اسے دلچسپی تھی تاریخ کی کتابوں سے۔ یہ اکثر تاریخی کتابیں، بالخصوص وہ کتابیں کہ جن میں صلیبی جنگوں کا تذکرہ ہوتا، بہت شوق سے پڑھا کرتا۔ یہ صلیبی لشکروں کے عروج و زوال، ان کی غلطیوں اور ناکامیوں پر غور و فکر کرتا اور خود کو ان کی جگہ محسوس کرتا۔ تھامس لارنس کا یہ جنون اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے ان راستوں پر سفر کی ٹھانی کہ جن سے کئی صدیاں قبل صلیبی افواج گزر کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی تھی۔ وہ مسلمان ممالک کے دوروں پر نکلا۔ یہاں لارنس نے ان قلعوں کی سیر کی جو صلیبی افواج نے تعمیر کیے تھے، اور دوسری تاریخی عمارات کی تحقیق میں بھی مصروف رہا۔ اس کی دلچسپی دیکھتے ہوئے اسے برطانوی محکمہ آثار قدیمہ میں ملازمت مل گئی۔ لارنس میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ مقامی زبانیں بڑی آسانی سے سیکھ لیا کرتا اور یہاں کے لوگوں میں ایسے گھل مل جاتا جیسے انہی کا حصہ ہو۔ اسی دوران جنگ عظیم اول کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اس میں ایک طرف برطانیہ، روس اور فرانس جیسی طاقتیں تھیں تو دوسری طرف آسٹریا، جرمنی اور سلطنت عثمانیہ۔ کیونکہ لارنس عرب علاقوں سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے جنگی نقشے بنانے کے کام میں اس کی خدمات حاصل کی گئی۔ انگریزوں کو اندازہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کمزور ضرور ہے، لیکن اس کمزوری میں بھی وہ عثمانیوں سے مقابلے کی طاق نہ رکھتے تھے، جس کا ثبوت خلیل پاشا نے دریائے دجلہ کے قریب انگریزوں کو ایک عبرتناک شکست دے کر پیش کیا۔ اب نقشے بنانے والا یہ نوجوان لڑکا لارنس، جو کسی صورت ایک فوجی نہ لگتا تھا، جس کا قد 5.25 فٹ اور جسامت بہت کمزور تھی، یکا یک اس جنگ میں شامل ہوا اور اس جنگ کی بازی پلٹ کر رکھ دی۔ اس نے صلیبیوں اور مسلمانوں کے قدیم معرکوں کا بہت قریبی سے مطالعہ کر رکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کی طاقت اور کمزوریوں سے بہت خوبی سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس مسئلے کا حل لارنس نے یہ نکالا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے تاکہ جذبہ جہاد، تعصب اور قوم پرستی جیسی برائیوں میں دب کر رہ جائے۔ ملک عرب پچھلے 500 سالوں سے ترکوں کے زیر نگین تھا کہ جب سلطان سلیم اول نے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنایا تھا۔ لارنس کی حکمت عملی یہ تھی کہ عربوں کو ترکوں کے خلاف کر کے سلطنت عثمانیہ کو مشرق میں ہی دبوچ لیا جائے اور اسے یورپ کے معاملات میں در اندازی کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ وہ برطانوی حکومت کا آشیرواد لے کر جدہ پہنچا اور یہاں آ کر شریف مکہ حسین بن علی سے ملاقات کی۔ شریف مکہ حسین اور اس کے بیٹے فیصل کو لارنس کی طرف سے نہایت سنہرے خواب دکھائے گئے اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کی کامیابی کے بعد تمام سرزمین عرب پر ایک سلطنت قائم کی جائے گی، جس میں عراق و شام کے علاوہ فلسطین و اسرائیل کے علاقے بھی شامل ہوں گے۔ اس سلطنت کی خلافت شریف مکہ حسین کو دی جائے گی۔ یہاں لارنس نے اس جنگ میں درکار سامان حرب اور وسائل کی ایک رپورٹ بنا کر برطانوی جنرل ایلن بائی کے سامنے پیش کر دی۔ برطانوی افسر کو یہ حکمت عملی بے حد پسند آئی اور انہوں نے عربوں کی امداد کرتے ہوئے بہترین اسلحہ اور بے تحاشا وسائل لارنس کے حوالے کر دیے۔ لارنس عرب قبائل کو متحد کرنے کے لیے خوب دولت نچھاور کرتا۔ جہاں دولت سے بات نہ بنتی، وہاں حسین و جمیل جاسوس عورتیں بھی ہوتی، جن کا استعمال اپنے مقابل کو راغب کرنے کی خاطر بخوبی کیا کرتا۔ لیکن زیادہ تر عرب اپنی آزادی کے نام پر بغاوت میں شریک ہوئے۔ اب لارنس نے عربوں کی چھوٹی چھوٹی فوجوں سے ترکوں کی چھاونیوں پر حملے شروع کیے۔ اس کے علاوہ حجاز ریلوے لائن، جو عرب میں ترکوں کو سپلائی پہنچانے کا واحد ذریعہ تھی، لارنس نے جگہ جگہ سے تباہ کر دی۔ سپلائی کٹ جانے کی صورت میں ترک فوج شہروں میں محصور ہو کر رہ گئی۔ عربوں میں رہتے ہوئے اس نے عربوں جیسی وضع اختیار کر لی تھی۔ یہ عربی لباس پہنتا، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتا، جبکہ اسے بہت سی قرآنی آیات بھی حفظ تھی۔
جنہیں بطور حوالہ یہ استعمال کیا کرتا۔ صحرائے عرب میں ایسے دشوار گزار راستے طے کرتا کہ عرب اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ نہ ڈر ایسا تھا کہ عورت کا بھیس بدل کر ترکوں کے خیمے میں گھس جایا کرتا، جبکہ ترک اس کی تلاش میں پیسہ پانی کی طرح خرچ کر رہے تھے۔ چھوٹی موٹی کامیابیاں سمیٹتے لارنس نے اب عقبہ نامی چھاؤنی پر قبضے کی پلاننگ کی، جو دفاعی نقطہ نظر سے بہت اہمیت کی حامل تھی، اس لیے ناقابل تسخیر بھی۔ لیکن لارنس اس پر سامنے سے حملہ آور ہونے کی بجائے اپنی چھوٹی سی فوج کے ہمراہ ایک پرخطر صحرا کا سفر کرتے ہوئے پیچھے سے حملہ آور ہوا، اور بڑی جدوجہد کے بعد عقبہ فتح کر لیا گیا۔ ترکوں اور اتحادی افواج کے لیے یہ بات نہایت حیران کن تھی کہ عقبہ جیسی مضبوط چھاؤنی چند سو عربوں نے کیسے فتح کر لی۔ لارنس نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ مختلف بستیوں اور قصبوں پر یلغار کرتا رہا۔ پہلے ڈیرہ اور پھر دمشق تک جا پہنچا، اور دمشق پر بھی بغیر کسی بیرونی امداد کے عربوں کا قبضہ ہو گیا۔ جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کی شکست پر اس جنگ کا اختتام ہوا۔ اس جنگ میں پوری برطانوی فوج نے سلطنت عثمانیہ کو اتنا نقصان نہ پہنچایا کہ جتنا اس 5 فٹ 4 انچ کے انگریز لارنس نے پہنچایا۔ اب وقت آتا ہے وعدے وفا کرنے کا، جو لارنس کی جانب سے عربوں کے ساتھ کیے گئے تھے، جن میں ایک وسیع و عریض ریاست کا قیام تھا۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کے بہترین حصوں کو پہلے ہی روس، برطانیہ اور فرانس آپس میں تقسیم کر چکے تھے، چنانچہ عربوں کو ایک ریگستان کے علاوہ کچھ نہ مل سکا۔ جنگ عظیم اول کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا کہ جب ایک مستحکم مسلم ریاست کی جگہ مسلمان کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ لارنس آف عربیہ جنگ عظیم کے بعد ایک نامعلوم مہم کے لیے ہندوستان روانہ ہوا، جہاں اس نے کئی دن کراچی میں بھی گزارے۔ اس کے بعد وہ ایک مرتبہ ہانگ کانگ میں نظر آیا، جبکہ ایک مرتبہ چین میں۔ ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنی ایک کتاب دانش کے 7 ستون تحریر کی۔ وہ تیز رفتار موٹر سائیکل چلانے کا شوقین تھا، اور مئی 1935 میں یہی شوق اس کی جان لے گیا۔ 650 سال قائم سلطنت عثمانیہ نے کئی عروج و زوال دیکھے، کئی بڑی فوجیں آئی اور اس سے ٹکرائی، لیکن مسلمانوں کی یہ عظیم سلطنت اپنی جگہ قائم و دائم رہی۔ اسے شکست دی تو اپنے ہی اندر اٹھنے والی بغاوت نے، کہ جس کی سربراہی ایسا شخص کر رہا تھا جو بظاہر تو عربوں کا ہمدرد اور ہم نوا تھا، لیکن اندرونی طور پر ایک صلیبی مجاہد جو اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لینے یہاں آیا تھا، اور افسوس در افسوس وہ کامیاب بھی ہوا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔